امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدد۔ مومنین الکافی اور بہار الانوار میں ابان بن تغلب سے منقول ہے کہ حجاج نے خانہ کعبہ کو مسمار کیا اور تعمیر نو کے لیے مختلف مزدوروں کو بلایا گیا، لیکن جب مزدور آئے تو دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی مٹی کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس وجہ سے اس کام میں تاخیر ہو گئی اور حجاج پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا اور مزدوروں کو بلایا۔ جب کھدائی شروع کی گئی تو دیکھا کہ کھدائی شروع کرتے وقت نیچے سے ایک سانپ برآمد ہوا اور سب مزدور ڈر گئے اور کام پر واپس نہ آئے۔ پھر حجاج اس بات سے پریشان ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں وہ کہنے لگا کہ کون ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے، اور کون ہے جو اس بات کی خبر رکھتا ہو کہ آخر سانپ کیوں نکلا۔ پھر حجاج اپنے منبر پر لوگوں کے درمیان آ کر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو یہ جانتا ہو کہ ہم کو آخر اللہ نے اس امتحان میں کیوں ڈالا ہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے۔ کوئی ہو جو مجھے یہ بتائے، اور کوئی ہو کاش کہ جو اس کا علم رکھتا ہو اور ہمیں آ کر وہ اس کی خبر دے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اس دربار میں سے اٹھا اور کہنے لگا کہ اس کا علم صرف اس شخص کو ہی ہوگا جو اس کا علم رکھتا ہے، جو سب سے افضل ہے، جو حجت خدا ہے۔ حجاج نے کہا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو میں نے خانہ کعبہ میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھا اور خانہ کعبہ کی پامائش کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ پھر حجاج نے ایک شخص کو امام زین العابدین کی خدمت میں بھیجا اور ان کو تشریف لانے کے لیے کہا۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور حجاج کو مخاطب کر کے کہنے لگے، حجاج تم اس خانہ کعبہ کو اپنی جائیداد سمجھتے ہو، تم نے کھدائی کا کام شروع کیا اور سانپ نکل آیا، اور تم لوگوں نے اس کی مٹی چرا لی اور اپنے ساتھ لے گئے۔ سب لوگوں کو کہو کہ اس کی مٹی واپس لے کر آئیں، اور جو جو اشیاء وہ یہاں سے لے کر گئے ہیں ان کو واپس لے کے آئیں۔ اور یہ جو سانپ نکلا ہے یہ اس وجہ سے نکلا ہے کہ تم نے حضرت ابراہیم کی رکھی ہوئی بنیاد کو منہدم کرنے کی کوشش کی اور وہاں کھدائی کر کے ایک رستہ بنا لیا، لہٰذا تم لوگ ساری مٹی واپس لے کر آؤ۔ پھر مولا نے وہ تمام مٹی سے اس بنیاد کو پر کیا۔ پھر مولا نے وہاں پر کھڑے ہو کر وہاں ایک کپڑا بچھایا اور وہاں پر گریہ کیا۔ مولا نے خود اپنے ہاتھ سے اس بنیاد کو مٹی میں چھپا دیا، اور پھر مولا نے مزدوروں کو بلا کر کہا کہ اب تعمیر کا کام شروع کرو۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو پھر مولا نے کاریگروں کو کہا کہ اس کے اندر مٹی ڈال دو۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ زمین سے بلندی پر واقع ہے، اور اب خانہ کعبہ کے اندر جانے کے لیے سیڑھی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ علی مولا